السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رحمت اور شفقت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اسلام رحمت اور شفقت پر کتنا زیادہ زور دیتا ہے، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں رحمت و شفقت کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو انسان لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں، یا اسلام کے نام پر جگہ جگہ وہ خون ریزی کر رہا ہے تو کیا اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں، یا اسے کسی بھی طرح سے اسلام سے جوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرات محترم، نیچے ابھی کئی ساری ہم آپ کو آگے کئی ساری ایسی حدیثیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو اللہ و رسول سے سچی محبت کرنے والا ہو، اس کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ اب آج اگر اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کہیں پر خون ریزی کی جا رہی ہے، کوئی انسان کسی بھی دیش میں ہو، اگر وہ اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، یا کسی بھی اس میں سے کسی بھی طرح کے نام پر لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لوگوں میں، عام انسانوں میں بلاسٹ کر رہا ہے، یا کسی بھی طرح اللہ کا نام لے کر کہیں بھی خون ریزی کی جا رہی ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور وہ جو یہ کام اور جو یہ حرکت کر رہے ہیں ان کو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے، جس نے قرآن کی خود آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب سمجھیں آپ کہ اللہ کی نظر میں کسی کو جان سے مارنا یا کسی کو تکلیف دینا کتنی بڑی سزا ہے۔ اسلام کا پیغام تو شانتی کا ہے، اسلام کا پیغام امن کا ہے۔ اسلام یعنی پیس، امن، شانتی، یہ اسلام کا میسج ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اسلام کے نام پر خون ریزی کرے، اسلام کے نام پر بم بلاسٹ کرے، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر کہیں پر ظلم و زیادتی روا رکھے اور اس کو جہاد کا نام دے، یا اس کو اسلام کا نام دے، یا اس کو کسی بھی طرح سے اسلامی اینگل دے، تو ایسا انسان کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ وہ انسان مسلمان تو نہیں ہو سکتا، ایسا انسان، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر ہماری زبان سے، اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اگر کہیں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کسی کے اوپر، کسی کے زمین جائیداد کو ہم ہڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ایسا انسان جہنمی ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے انسان پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسا اسلام میں کہیں بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کرے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا، اور اسلام سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہاتھ اور زبان سے، تم مارنا تو دور کی بات، تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، تم ایسے رہو۔ وہ بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، یہ کہا گیا کہ کسی بھی انسان کو تمہاری ہاتھ اور زبان سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو جب ذرہ برابر تکلیف کے لیے منع کیا گیا سختی سے، اللہ نے خود فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اب سمجھیں آپ کہ اسلام کیا ذرہ برابر دہشت گردی یا اسلام ٹیررزم کا نام ہے، یا اسلام کسی بھی طرح کے ایسے آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے؟
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ لیکن آج اگر کہیں پر بھی نام نہاد کوئی مسلمان ایسا پایا جائے جو اسلام کے نام پر ذرہ برابر بھی بوم بلاسٹ کرے یا کچھ بھی ذرہ برابر جہاد کے نام پر یا کسی بھی طرح کے نام پر ظلم و ستم کرے کسی بھی انسان پر، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی اگر کرتا ہے کہیں پر تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور یہ اسلام تو بالکل نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرات محترم، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب سمجھیں آپ۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کی مخلوق پر رحمت و شفقت کرنے والوں پر رحمان کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے تم زمین والوں پر رحمت اور شفقت کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے، جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ حضرات محترم، اسی طرح بخاری اور مسلم دونوں کی ہی یہ روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو ہے، مسلمان کے لیے ایک مکان کی طرح ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمان مضبوطی اور طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سمجھایا۔ حضرات محترم، اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک شخص کے اعضاء اور جسم کے مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا بدن بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، یعنی تمام مسلمان آپس میں دینی اور اخوت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے شریعت کو وہی مقام حاصل ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے دینی باپ ہیں۔ اسی لیے اس دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، نہ کوئی کسی کو بلا میں مبتلا کرے، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن، خواہ وہ دشمن انسان ہو یا نفس و شیطان، اس کے ہاتھوں میں نہ چھوڑے، بلکہ اس دشمن کے مقابلے پر اس کی مدد کرے۔ اور یاد رکھو، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے، خواہ اسے غم اور تکلیف زیادہ ہو یا کم، تو اللہ اس کو قیامت کے دن کہ غموں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے بدن کپڑے کے ذریعے یا اس کے عیب پردہ پوشی کے ذریعے کو ڈھانپتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں۔ جب آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک فضیلت کے اعتبار سے دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو، اور اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کسی دینی یا دنیاوی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس شخص کو خوش کرنا ہو تو سنو، حقیقت میں اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح
کیوں داخل فرمائے گا؟ کیونکہ جنت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ اسی طرح سنن بیہقی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اس کا جو ہے رازق اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، جس کے رزق اور ضروریات کو اللہ پورا کرنے والا ہے۔ پس تمام مخلوقات میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے۔ حضرات محترم، ان احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کامل اور سچا عاشق رسول اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں اور پڑوسیوں بلکہ تمام لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دکھ، درد اور بیماری و آزاری میں ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، کنبہ اور عام مخلوق سے ہمدردی رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں تمام مخلوق کے لیے سراپا رحم بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر رحمت اور شفقت پیوست فرمائے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں، جیسے حضور کی ایک سنت ہے رحمت و شفقت، حضور کی تمام سنتوں کے طرح ان کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اپنے اندر رحمت و شفقت ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں۔ اگر کسی بھی طرح سے ہم سے ظلم ہوا ہو تو ہم معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد، اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہے، کسی پر ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے، تو پہلے اس کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے، پھر اس سے معافی مانگنی چاہیے، تب اللہ رب العزت سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو صرف اس سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو ہم نے اس سے چھینا ہے، جو ہم نے اس کا حق مارا ہے، پہلے ہمیں اس کا حق واپس کرنا چاہیے، پھر اس سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی کر دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔